خدا اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ میں ہوں خدا کا خادم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ۔ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو یہ پہلا کلمہ میں بیان کرنے والا نہیں، اگرچہ میں نے اس کو تلاوت کیا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے دعائے زخمی۔ ایسی دعا ہے جو کسی زخمی نے کی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں، دعائے زخمی۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے جو تلاوت میں نے کی ہے یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور جب یسوع مسیح نے یہ بولے ہیں، یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، جب یسوع مسیح نے بولے ہیں دھوپ میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جب یہ الفاظ یسوع مسیح نے بولے ہیں، ہاتھ زخمی ہے، پاؤں زخمی ہے، سر زخمی ہے، ایک کام 40 کوڑے لگے تھے، بدن زخمی ہو گیا، اور جب یہ دعا کی ہے، خون بہ رہا ہے بدن سے، درد میں مبتلا ہے، اور ذہنی طور پر بھی زخمی ہے، باطنی طور پر بھی زخمی ہے، کیونکہ جب اپنے چھوڑ جائیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور دعوے دار چھوڑ کر جا چکے تھے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جا چکے تھے، لہٰذا یسوع مسیح جسمانی طور پر بھی زخمی تھے اور ذہنی طور پر بھی زخمی تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے گتسمنی میں جب دعا کی تھی تو کیا کہا تھا، یاد کریں کہ میری جان جو ہے نہایت غمگین ہے، اور یہ ذہنی پریشانی کی بات ہے۔ پھر بھی اس کنڈیشن میں یسوع مسیح نے دعا کی ہے، اور نوٹ کریں جب دعا کی ہے یسوع مسیح زخمی ہے، زخمی ہونے کے باوجود دعا کی ہے۔ جس جگہ پر یسوع مسیح لٹکے ہوئے ہیں وہ کوئی دعا کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کی ہے۔ جس کنڈیشن میں یسوع مسیح ہے وہ دعا کی کنڈیشن نہیں، زخمی ہے، پریشان، پورا بدن زخمی ہے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے دعا کی ہے، زخمی ہونے کے باوجود، درد میں مبتلا ہونے کے باوجود، صلیب پر لٹکے ہونے کے باوجود دعا کی ہے، اور دعا بھی دوسروں کے لیے کی۔ خوبصورت نمونہ ہے، خوبصورت بات ہے، اور اسی بات کو آپ مزید آگے دیکھیں تو پلوس اور سلاس قید خانہ میں تھے۔ بائبل کہتی ہے ان کے پاؤں زخمی تھے، کاٹ میں ٹھوک دیے گئے تھے، آدھی رات کو وہ دعا کر رہے ہیں، دیکھ زخمی ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں، آدھی رات کو۔ دعا کا وقت بھی نہیں ہے، دعا کی جگہ بھی نہیں ہے، قید خانہ تھا۔ بائبل کہتی ہے وہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں جہاں پر وہ دعا کی جگہ ہی نہیں ہے، اس وقت دعا کر رہے ہیں جب دنیا سوتی ہے، زخمی ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، زخمی ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں قید خانہ میں، اور ایسی انہوں نے مؤثر دعا کی۔ بائبل کہتی ہے قید خانہ کی نیو ہل کے مؤثر دعا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زخمی ہے اور فارمیلٹی پوری کی ہے دعا کی، یہ نہیں ہے کہ وہ زخمی ہے اور ان سے اچھی طرح دعا نہیں ہو رہی، خوبصورت دعا انہوں نے کی ہے زخمی ہونے کے باوجود۔ اور پھر اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کیا ہوئے ہیں، اس کی طرف میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ پھر مزید آگے بڑھے تو اسٹیفنس نے دعا کی ہے جب زخمی تھا،
جب لوگوں نے پتھراؤ کیا، جب لوگوں نے پتھر مارے، اور وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا کا ایک حصہ یہ تھا، اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ دعا کا دوسرا حصہ تھا کہ خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ دیکھ کتنی خوبصورت دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا ہے، زخمی ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو آپ ایوب کو دیکھیں۔ ایوب ذہنی طور پر بھی زخمی تھا، مجروح تھا، باطنی طور پر بھی مجروح ہے اور بدنی طور پر بھی مجروح تھا۔ جب 7,000 بھیڑیں مر گئی، 3,000 اونٹ مر گئے، 500 جوڑی بیل مر گئے، 500 گدیاں مر گئی، اور جب 10 بچے مر گئے، باطنی طور پر زخمی ہے، باطن کے گھاؤ اور زخم ہے۔ 7,000 بھیڑیں مر گئی، اونٹ مر گئے، ذہنی طور پر پریشانی ہے۔ اب آپ کو یاد ہے، اس کا بدن خراب ہو گیا، بدن پر زخم، پھوڑے، لیکن دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود پریئر کی ہے، دعا کی ہے۔ تو اگر کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کیا جائے تو ساڈی تے دعائیں چھوٹ جاتی ہے۔ پریشانی ہے دروازے تے دستک دیندی ہے، ساڈی دعا ختم۔ بیماری دروازے پر دستک دیتی ہے، دہلیز پر ہے، ساڈی دعا ختم۔ تو یہ ہمیں باتیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے، ہر وقت دعا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے، دعا کو ترجیح دینا ہے۔ دعا کا وقت ہو یا نہ ہو پھر بھی دعا کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہم جگہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر بھی دعا کرنا ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں۔ اور یسوع مسیح کے اس دعا کرنے سے ہم سیکھتے ہیں، زخمی ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود، مصیبت میں ہونے کے باوجود، پریشانی کے عالم میں، ہر حالات میں ہمیں دعا کرنا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔